کیمرہ تو کچھ نہیں کر رہا, گورنمنٹ تو خود انڈیا کے ساتھ وہ اتنی ایل او سی کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود آپ کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس لیے وہ ذرا سی ٹھاٹ ہو کر رہے ہیں, الیکشن ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. I mean, is that a sensible statement? اب دو مختلف چیزیں, ایک کہ انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہندوستان اور پاکستان یہ جو مخالفت ہے ہماری, اس سے سارا بر صغیر پیچھے رہ گیا. یعنی ہمارے اگر غربت دیکھیں دونوں ملکوں میں, جس طرح ہندوستان میں بھی بہت غربت ہے, پاکستان میں جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ یورپین یونین کا ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہی لوگ جو لاکھوں ایک دوسرے کے قتل کیے دو جنگوں کے اندر, جب انہوں نے بارڈر اپنے کھول دی اور تجارت شروع ہوئی تو ساروں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ ہمارا تجارت سے اور نارملائزیشن سے بہت فائدہ ہوگا, لیکن جب بھی دو قوموں کے اندر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے, ایک اپنی قوم کی ایک غیرت سامنے رکھتے ہیں آپ, ایک اپنا ایک لیول رکھتے ہیں, اور پھر اس طرح نیگوسیشنز ہوتی ہیں. جب آپ ایک تاثر یہ دے دیں کہ ایک قوم بالکل ہی ہر قیمت کے اوپر بچ گئی ہے, یہ ہم نے امریکنوں سے جو کیا ہے, امریکنوں نے کدھر سے شروع ہوئے تھے وار آن ٹیرر میں, کیا مدد مانگنے میں, اور آخر میں کیا کیا اس ملک کے ساتھ, یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے کہ ہم نے گرتے گئے. اور میں ٹامی فرینک نے کتاب لکھی تھی جو ان کے جو آرمی کے چیف تھے, جنرل تھے, اس کی کتاب کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمیں پتا تھا مشرف کمزور ہے اور ونربل ہے, ہم اس کو اور سکویز کرتے گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے گئے. تو کہاں سے شروع ہوئے تھے, آپ بیان پڑھیں جارج بش کے کہ ہم کبھی اب پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے جب ضرورت تھی. ہم جس طرح انہوں نے ہمیں پہلے استعمال کیا تھا سوویٹس کے گیس افغانستان میں, ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پریسر امینڈمنٹ لگ گئی تھی, اور یہ آپ ادھر سے شروع ہو اور آخر میں انہوں نے ہمیں کدھر لا کے رکھا, اور آج ہم کدھر ہیں کیونکہ ہم گرتے گئے. تو قوم ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, یہ ہماری عوام کی ہیں, اور اس سے یہاں تک ہم نیگوشیٹ کریں گے, لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میرے خیال میں انہوں نے زیادہ غلط سگنل دے دیے ہیں, اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ان کی الیکشن آ رہا ہے سامنے, اور اس کی وجہ سے وہ منموہن نے کتنا ذلیل کیا واشنگٹن میں, پاکستان کو اس کا جواب نہیں دے سکا کوئی. میں ایگزیکٹلی وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایک دوسرے کو کمزوری نظر آ جائے, اور ہندوستان میں الیکشن کے سال میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ووٹ ملیں گے اگر پاکستان سے ٹف, اینٹی پاکستان الیکشن ہو رہا ہے, اور جتنا آپ پاکستان سے ٹف ہوں گے آپ ووٹ ملیں گے وہاں, تو وہ بھی دباتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں کوئی ایسے عجیب سے حالات بنے ہوئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان, یعنی ہمارے اندر اپنے اندر کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمیں امریکہ سے جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, انہوں نے جو یہ امریکہ کے دورے پہ ہوا ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ڈرونز کے اوپر جو فلم بھی نکلی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی جو بیان آیا ہے, ڈرونز کے اوپر کوئی انہوں نے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی. جبکہ طالبان کی بات چیت میں انہوں نے واضح کر دیا, طالبان نے, کہ ایک کنڈیشن دے دو, ڈرون بند کر دو, ہم سیز فائر کرتے. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہم دسمبر تک, اس کے بعد آہستہ کر دیں گے دسمبر کے بعد. اس کا مطلب دسمبر تک ہم بات چیت ہی نہیں شروع کر سکتے, کیونکہ وہ جب بھی بات چیت شروع کریں گے وہ ڈرون مار کے توڑ سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کی میرے خیال میں ہمیں بحیثیت نیشن اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو. چلیں جی, ڈرون تو بند نہیں ہو رہے, تو کیا خٹک صاحب اب نیٹو سپلائی روک دیں گے کے پی کے میں آپ لوگ ہیں؟ دیکھیں, اس وقت اگر یہ جنگ چلتی ہے اور اگر بات چیت فیل ہو جاتی ہے, اگر ابھی تو شروع بھی مجھے تو پتہ نہیں بات چیت شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, لیکن اگر یہ بات چیت طالبان سے فیل ہو جاتی ہے اور ملٹری آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, جو زور لگایا جا رہا ہے پاکستان نارتھ وزیرستان میں آپریشن کا, سوال یہ ہے کہ وہ جب آپریشن شروع ہوگا تو سب سے بڑا اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کے پی کے میں. آگے لوگ ہمارے کے پی کے اندر لوگوں کے حالات آج دیکھ لیں, پاکستانی ہیں وہ بھی, ان کے آگے حالات دیکھ لیں. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا اور آپریشن ہو جاتا ہے, کون سا صوبہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا؟ ایک سال میں, پچھلے ایک سال میں 170 اٹیک ہوئے تھے کے پی کے میں, سارے پاکستان میں 100 اٹیک ہوئے تھے, تو وہ تو سارا ڈائریکٹ کے پی کے اوپر گزرے گئے.
پھر اگر نارتھ وزیرستان آپریشن کامیاب نہیں ہوتا جس کی صرف 50% چانس ہے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی اور اٹیک شروع ہو جائیں گے، اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. آگے کیا مستقبل ہے فاٹا کا، کے پی کے کا، پاکستان کا؟ تو اس لیے پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت امن کی. نہ یہاں انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے 8 سال کے بعد ایک پشاور میں ایک میچ کروایا کرکٹ کا، 8 سال کے بعد. یعنی اس کو تو کور ہی نہیں کیا کسی نے. اس کو کیا میچ ہوا؟ فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک زینت امان بلا لیتے، سارے 24 گھنٹے کور کر رہے ہوتے، ایئرپورٹ سے لے کے وہاں تک. اور وہ میچ ادھر کروایا جدھر لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. اور پھر بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک کرکٹ ٹیم نہیں آتی تو انویسٹر نے کدھر سے آنا ہے؟ 70% انڈسٹری بند ہے پختونخوا کی. تو جو پرویز خٹک نے بات کی بالکل ٹھیک کی ہے. پختونخوا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں انہوں نے امریکنوں نے ڈرون اٹیک کر کے معاہدے توڑوا دیے اور سارا اس کا نزلہ گرا کے پی کے اوپر جو گرنا ہے، 3 طرف کے پی کے قبائلی علاقہ ہے، تو وہاں کے پی کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بات بالکل ٹھیک کیا کہ اگر انہوں نے ڈرون اٹیک کر کے معاہدہ توڑوا دیا. تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا، قبائلی کو غیر تو نہیں ہے، وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں. ہم قبائلی کہہ رہے ہیں تو اسی ملک کا حصہ. اگر ان میں مار دھاڑ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، تو وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے نا ان کی کیئر کرنا. اور مبشر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی قبائلی علاقے کے لوگوں نے جانیں دیں آزاد کشمیر کو آزاد کروانے میں، یہ جا کے لڑے. اور یہ 65 میں مجھے یاد ہے، میری والدہ باپ کل پرویز رشید کا بیان آئے گا نہیں، میاں صاحب کے آباء و اجداد لڑے تھے وہاں پہ. آپ غلط کہہ رہے ہیں. پرویز رشید لائکس گیونگ فنی اسٹیٹمنٹس ایٹ ٹائمز. تو ہم آ رہے لاہور سے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بچے اور والدہ کے ساتھ ہمیں بھجوا دیا پنڈی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم پنڈی پہنچ رہے تھے تو ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے پنڈی کے آنے سے پہلے، وہ سارے قبائلی علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لشکر ان کے آئے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے. ایک چوکی نہیں سارے قبائلی علاقے میں. یعنی ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان لوگوں کو جو کیا ہے ہم نے، اور یہ جو ڈرون کی یہ جو فلم آئی ہے یہ ڈرونز کے اوپر، جمائمہ نے جو بنائی ہے اور باہر پروڈیوس کی ہے، آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بچوں کو صبح 24 گھنٹوں پر ڈرون پھر ہے، پتہ نہیں اب کب دھماکہ ہوگا، وہ سو نہیں سکتے، سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جو امریکہ سے ہم جنگ لڑیں گے، اگر ڈرون گرا دیا تو امریکہ ہمیں اٹیک کر دے گا. یعنی اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں بجائے اپنے رائٹس پہ کھڑے ہونے کے. اپنے لوگوں کی، آپ اپنے لوگوں کو، اگر آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور دنیا میں اور کون آگے کرے گا؟ جمائمہ خان کی جو مووی ہے ڈرونز کے اوپر، اس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ اٹس اے ویری ویل میڈ تھنگ اینڈ اٹ آئی مین، اس کو بس مارکیٹنگ اس کی ذرا کمزور ہو رہی ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی امپروو. بٹ وہ یہ آ رہا ہے کہ مور اور لیس پاکستان میں جتنے ارباب اختیار ہیں ان کی رضامندی ہے ان ڈرونز میں. ہم نے وہاں پہ ہاں کہنی ہے، یہاں پہ ہم نے کہاں کرنا ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ اور میں خود ذمہ دار ہو جائیں اپنے ہی لوگوں کو مروانے کے لیے، تو کون سا امن کروانا ہے ہم نے؟ مبشر اس سے بھی زیادہ یہ خوفناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے. یہی نہیں کہ صرف ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی، یہ واشنگٹن پوسٹ میں آ گیا، بلکہ جنرل مشرف نے مان بھی لیا کہ ہم نے اجازت دی تھی. ابھی مانا ہے، پہلے نہیں مانتے تھے. وہ جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے کہ 2011 تک انہوں نے پوری پرمیشن پاکستان کی گورنمنٹس کی اجازت سے ہوتا تھا اور ہمارے سامنے مذمت کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے ہمارے. یوسف رضا گیلانی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اسمبلی میں شور مچائیں گے، تم کرتے رہو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا ہوا تھا، ان کو اجازت دی تھی. اس لیے وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے اس کو ہماری ملک کی عزت کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں بڑی ایکیڈیمک ہے، اچھی ہیں. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں تو آپ کی گورنمنٹ فیل ہو جائے گی، وہ وٹ ایور ریزن، تو اگلی دفعہ ووٹ کہاں سے ملے گا؟ کے پی کے کا جب ہم نے فیصلہ کیا گورنمنٹ لینے کا، ہم نے آپس میں ڈبیٹ کی. ایک ہمارے تھوڑے سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ لو گورنمنٹ، کیونکہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے اور ساری دہشت گردی ہے وہاں، قانون نام کی چیز نہیں ہے. کے پی کے کا سب سے برا حال ہے، 70% انڈسٹری بند ہوئی ہے وہاں. لیکن میں نے اس کے اوپر میں سمجھا کہ یہ چیلنج ہے. ایک کہہ رہا تھا کہ اگر فیل ہو گئے کیا ہوگا، میں نے کہا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا.
تو یہ چیلنج ہم نے لیا ہے سوچ سمجھ کے. لیکن میں یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں پہلے بھی بستر میں تھا جب نواز شریف مجھے ملنے آئے, جب جنرل کیانی سے میری بات ہوئی, میں نے تب ان کو کہا کہ نمبر 1 ایشو ہے دہشت گردی کا. اب ہو گئے ہیں تقریباً 6 مہینے ہونے لگے, ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ بات چیت کدھر تک پہنچی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا سٹرکچر ہے بات چیت کا. طالبان ادھر سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اخباروں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے, کبھی ایسے بھی. یعنی مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ نمبر 1 ایشو پاکستان کا اس پہ دہشت گردی, وہ ٹھیک ہوگا تو باقی چیزیں ٹھیک ہوں گی. وہ اس کے اوپر ابھی تک 6 مہینے کیسے گزر گئے, وہ تو پہلی چیز ہی وہ کرنی چاہیے تھی. اور میں بھی تب سے ہم نے گورنمنٹ سے پورا کوآپریٹ کیا, ہم نے APC اٹینڈ کی, ہم نے کہا ہم پوری آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ایشو قوم کا ایشو ہے, یہ کسی صوبے کا نہیں ہے, ساری پاکستانی قوم کا ایشو ہے. کیونکہ تینوں صوبے بلوچستان, سندھ, کراچی خاص طور پہ, KP کے اور خاص اور قبائلی علاقہ, یہ سارے افیکٹڈ ہیں سوائے پنجاب کے. پنجاب پھر بھی بچا ہوا ہے کیونکہ دور ہے. تو یہ جو تینوں صوبوں کا اس وقت بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. بلوچستان میں آپ حالات دیکھیں, لاکھ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں, پروفیسرز مار دیے, ٹیچرز مار دیے, لوگ خوف میں رہ رہے ہیں, ڈاکٹرز مارے. تو اور جو شیعہ کمیونٹی سے وہاں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ نمبر 1 ایشو تھا اور اس کے اوپر ہم سلو گئے ہیں. بہرحال ابھی تک ہم حکومت کو چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو, لیکن اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو ہمیں پھر اب خود فیصلے کرنے پڑیں گے KP کے اندر. یہ جو ڈرون سپلائی کی جو پرویز خٹک نے بات کی ہے کہ اگر اسی طرح ہی چلتا رہا اور امریکہ نے معاہدہ نہ ہونے دیا ڈرون اٹیک کر کے, کیونکہ ڈرون ایک ہی کنڈیشن لگائی ہے اب طالبان نے, اب ڈرون روکے ہم سیز فائر کرتے ہیں. تو اگر سیز فائر ہوئی اور ڈرون مار کے جو امریکنوں نے تو نہیں کوئی کہا کہ ہم روکیں گے, تو اگر انہوں نے یہ توڑوا دیا جو نیک محمد کو مار کے معاہدہ تڑوایا جب فوج نے کیا تھا, پھر انہوں نے وہ باجوڑ کے اندر مدرسے پہ مار کے 60 بچے مار کے تب معاہدہ ہوا تھا, باجوڑ میں تڑوا دیا. پھر ولی الرحمان جو بات کرنا چاہتے تھے اس کو ڈرون اٹیک کر کے تڑوا دیا. اب پھر اگر کر دیا تو ہم تو KP کے اندر ہم نے تو سارے ہم اس چیز پہ متفق ہیں لوگ کہ KP کے اس کا اگر یہ معاہدہ تڑوا دیا اور یہ جو جنگ شروع ہو گئی تو سارا تو نقصان KP کے اندر ہوگا. تو اس لیے KP تو نہیں برداشت کر سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور لیو دا گورنمنٹ نہیں, ہاں ہم یہ نیٹو سپلائی روکیں گے, ہم اسمبلی کے اندر یہ رکھیں گے کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اور پھر ہم اپنے قدم اٹھائیں گے. اگر یہ نہ رکا اور انہوں نے ڈرونز کر کے اگر یہ تباہ کر دی, امن نہ ہونے دیا, تو ہم تو پھر اپنے اسمبلی فیصلہ کرے گی اپنا. اور مجھے پتا ہے پاکستان کی اسمبلی فیصلہ, فیڈرل اسمبلی پچھلی باری فیصلہ کر گئی تھی کہ ڈرون اٹیک ہوا تو ہم نیٹو سپلائی روکیں گے. یہ تو پاکستان کی آل پارٹیز کی ریزولوشن ہے. آل پارٹیز ریزولوشن کی حیثیت کیا ابھی تک کہاں ہے مذاکرات؟ کوئی ٹیم بنی ہے؟ ابھی تک کوئی علماء کی ٹیم تھی لیکن ہمیں کچھ, وہ تو بیک آؤٹ کر گئے. ہمیں کوئی سمجھ اور نہیں آئی. ہم رائے دے سکتے ہیں, ہم کوآرڈینیٹ کرا سکتے ہیں, ہم میڈیٹ. لیکن مبشر بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے, اب امریکیوں نے طالبان سے ڈائلاگ کرنے کے لیے قطر میں آفس کیوں کھولا تھا؟ کیونکہ ایک جگہ پہ جیسے سٹرکچر ٹاک کہتے ہیں, آپ کوئی بات چیت تو کریں. KPK میں بھی کھولے, وہ ایک سجیشن آئی تھی کہ PTI کے دفتر میں ان کا دفتر بنا دیتے ہیں, وہیں پہ ایک جھنڈا بھی لگا دیتے ہیں. مطلب کہ ایک حد ہوتی ہے نا خان صاحب. نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یا تو فیصلہ کریں بات چیت کرنی ہے